وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه العزيز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہم۔ مسلمان ایک عظیم ماضی کی حامل قوم ہے۔ ابتدائی دور میں کچھ مشکلات کے بعد جو پوری دنیا میں غالب رہا وہ دین اسلام تھا، اور جس نے پوری دنیا پر حکومت کی وہ مسلمان تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قلیل عرصے کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم پر غلبہ عطا فرمایا۔ اور اس تھوڑے ہی عرصے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے ہی علاقے فتح ہوئے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی جگہ پر 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی عظیم جماعت موجود تھی۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عظیم جماعت صحابہ کرام نے اسی مشن کو جاری رکھا۔ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی حکومت کا سلسلہ 30 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور تھا، پھر بنو عباس اور پھر عثمانی خلافت قائم ہوئی۔ یہ تمام ریاستیں اپنے اپنے دور میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور کم و بیش 1200 سال تک
مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم کے طور پر دنیا میں حکومت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ اسلام کے غلبے کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ مسلمان قوم کے غلبے کا سلسلہ تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ زوال پذیر ہے، مقہور اور مظلوم قوم ہے۔ جگہ جگہ پر امت مسلمہ زوال اور مغلوبی کا شکار نظر آتی ہے۔ اس بات پر غور اور فکر اور قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ اتنے عظیم ماضی کی حامل قوم، اتنی فتوحات اور اتنا غلبہ رکھنے والی قوم اور امت آج زوال پذیر کیوں ہے؟ امت کی زوال کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے جن اعمال کی وجہ سے امتیں غالب آتی ہیں، عزتیں پاتی ہیں، اور جن اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے امتیں مغلوب ہو جاتی ہیں۔ جن اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے امتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، آج انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایسے اعمال کو اپنانے کی ضرورت ہے جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو غلبہ عطا فرمایا تھا، اور جن اعمال کی وجہ سے یہ امت دنیا کی ساری امتوں پر، ساری جماعتوں پر، دنیا کے سارے گروہوں کے اوپر غالب تھی۔ اللہ نے دنیا کی سلطنتیں اور دنیا کی حکومتیں اس امت کے قدموں میں ڈالی تھی۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی بھی نہ دکھاؤ اور غم بھی نہ کرو، اللہ نے غلبہ تمہارا رکھا ہے، اللہ نے تمہیں غالب کیا ہے، تمہارے دین کو غالب کیا ہے، اللہ نے تمہاری امت کو غالب کیا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر غلبہ تمہارا ہے، پھر حکومتیں بھی تمہاری ہیں، پھر سلطنتیں بھی تمہاری ہیں، پھر اللہ نے تمہارے لیے فتوحات لکھی۔ اور اگر ایمان سے محرومی ہے، امت ایمان سے محرومی کا شکار ہو جائے تو پھر یہ امت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ امت کی زوال کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایمان سے محرومی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔
اللہ کے حکم سے کتنی ہی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کتنے ہی چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں اور پوری امتوں پر، پوری دنیا پر غالب آئے ہیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے ایمان ہی اتنا مضبوط رکھا کہ ایک طرف 1000 کا یا پوری دنیا کا لشکر ہو اور دوسری طرف صرف 313 مومن موحد لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال لوگ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان 313 کو 1000 پر پوری دنیا پہ غالب کر دیتے۔ آج ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ایمان سے محرومی۔ مسلمان کا ایمان تو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مسلمان کا ایمان تو سب سے اونچا ہوتا ہے، میرے بھائیوں مسلمان کا ایمان تو سب سے زیادہ بلندیوں پر ہوتا ہے۔ لیکن آج سوچیں، پوری دنیا کے اندر 58 اسلامی ریاستیں موجود ہیں، اور تازہ ترین سروے کے مطابق 180 کروڑ مسلمانوں کی آبادی اس وقت دنیا میں موجود ہے، 2.25 ارب، یعنی دنیا کی کل آبادی ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے۔ لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین، غزہ اور مسجد اقصیٰ قبلہ اول پر یہودیوں کی یلغار ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں عراق اور شام میں مسلمان مغلوب اور مظلوم اور ظلم کا شکار نظر آتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخی بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ رام مندر بنا دیا جاتا ہے، اور یہ 2.25 ارب مسلمان جن کو اللہ نے دنیا کے مال اور وسائل دیے، جن کو اللہ نے دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں بھی دیں، 58 اسلامی ریاستیں مغلوب کا شکار کیوں ہیں؟ امت مسلمہ مغلوبی کا شکار اور زوال کا شکار کیوں ہے؟ یہی سب سے پہلی اس کی بنیاد اور پہلا سبب یہ نظر آتا ہے کہ ایمان کی کمزوری۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم یا زمانے کی قسم ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہ وہ ذات احکامات نازل فرما رہی ہے وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جس سے سچا قول سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، یہ بات کتنی اہم ہے، یہ موضوع کتنا اہم ہے، یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، مسئلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے پانیوں میں تیرنا، ہواؤں میں اڑنا، فضاؤں میں چلنا، چاند پر قدم رکھنا سیکھ لیا، ہم بڑے ترقی یافتہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، اگر تمہارے اندر یہ 4 خصلتیں نہیں آئیں، اگر تمہارے اندر یہ 4 عمل نہیں آئے، اگر تمہارے اندر یہ 4 خوبیاں نہیں آئیں، تم فضاؤں میں تیرنا تو سیکھ سکتے ہو، فضاؤں میں اڑنا تو سیکھ لو گے، بادلوں کی پیمائش کرنا تو سیکھ لو گے، چاند پر پہنچنا تو سیکھ سکتے ہو، تم پانیوں میں تیراکی تو سیکھ سکتے ہو، لیکن ان الانسان لفی خسر، اس کے باوجود بھی انسان خسارے کے اندر۔ میرے بھائیو، ان 4 چیزوں پر آج بھی غور کرنے کی ضرورت، جیسے آج سے 1400 سال پہلے اس پہ غور و فکر کی ضرورت تھی، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، غلبے کے لیے، آج بھی وہی غلبے کی، وہی کامیابی اور اسی نجات کی ضرورت ہے
اور وہی 4 چیزیں اور 4 خوبیاں آج اگر جس انسان میں، جس امت میں، جس جماعت میں پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو، اس امت کو، اس انسان کو خسارے اور گھاٹے سے، نقصان سے بھی نکال لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زوال سے نکال کر اللہ غلبہ اور فتوحات عطا کر دیتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ایمان کی کمزوری جو امت کے زوال کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے پھر نیک اعمال کیے، وہ خسارے سے بچ گئے ہیں، وہ گھاٹے سے بچ گئے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم خسارے میں نہیں ہیں، ہماری فصلیں اچھی ہو رہی ہیں، ہم خسارے میں نہیں ہیں، ہمارے ریسورس آف انکم، ہمارے سورسز، ہمارے ذرائع بڑے اچھے ہیں، ہماری تو آمدن بڑی اچھی ہے، ہم کیسے خسارے میں؟ ہماری قوم بڑے غلبے میں ہے، ہمارے بیٹے، ہماری نسل، ہمارا خاندان بڑے غلبے میں کے اندر ہے، ہم کیسے خسارے میں ہیں؟ حکومتیں ہمارے پاس ہیں، کرسیاں، وزارتیں، مشارتیں ہمارے پاس ہیں، سیاستدان ہمارے پاس ہیں، ووٹ ہماری جیب میں ہیں، ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس خسارے کا تعلق طالب علم کے امتحان کے ساتھ نہیں ہے، زمیندار کی فصل کے ساتھ نہیں ہے، اس خسارے کا تعلق کسی کسی تاجر کی بیع، خرید و فروخت کے ساتھ نہیں ہے، اس خسارے کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس خسارے کا تعلق ہمیشہ ہمیش کے خسارے کے ساتھ ہے، دنیا آخرت کے خسارے کے ساتھ ہے۔ اس خسارے کا تعلق یہ ہے کہ جو اس خسارے میں چلا گیا وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نجات بھی نہیں پا سکے گا، اور کبھی جنت کا داخلہ نہیں حاصل کر سکے گا، اور جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اب وہ 4 چیزیں، سب سے پہلے ایمان، کہ ایمان کی کمزوری نہ ہو، اس انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو، عقیدہ توحید کی حفاظت ہو، اس کو پتہ ہو، اللہ کی معرفت کا پتہ ہو، اللہ کے احکامات کا پتہ ہو، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اس کا ایمان ہے، اللہ کے نازل کردہ انبیاء رسولوں پر اس کا ایمان ہو، قرآن و سنت پر اس کا ایمان ہو، قیامت پر اس کا ایمان ہو، عقیدہ توحید کی مضبوطی ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرنے والا، فرائض کی پابندی کرنے والا، فرائض کی حفاظت کرنے والا ہو، فرائض کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرنے والا ہو، فرائض کی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور اعمال صالحہ، پھر اس کے پاس خسارے سے بچنے والی 2 خوبیاں موجود ہیں، اور اسی بنیاد پر اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر نیک عمل کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، شریعت پر چلتے رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہے، فرائض پر عمل درآمد کرتے رہے، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کل قیامت کے دن اللہ نے اسی کے بل بوتے پر ان کی جنتوں میں مہمان نوازی کر۔ پہلی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسری چیز بد عملی یا بے عملی، دوسری چیز بے عملی ہے۔ اعمال کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، اعمال کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے، اعمال کی دولت اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ نمازیں کو ضروری تو نہیں ہے، روزے رکھ لیں گے، حج کر لیں گے جب ٹائم ملے گا، صدقہ خیرات دے لیں گے جب ہاتھ کھلا ہوگا، ہاتھ بڑا تنگ ہے، عشر کا بھی سودا کر لیں گے، زکوٰۃ بھی دے لیں گے جب سلسلہ ہوا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے جب وقت ہوا، ذکر اذکار کر لیں گے جب مصروف نہ ہوئے۔ زندگی بڑی مصروف ہے، زندگی کی الجھنیں بڑی ہیں، ہمارا ہاتھ بڑا تنگ ہے، رشتہ داروں اور کاروباری معاملات کی مصروفیات بڑی مصروف ہیں، زمیندارہ بڑا پھیل چکا ہے، نماز کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارا کاروبار بڑا وسیع ہو چکا ہے، کہاں ٹائم ملتا ہے قرآن کی تلاوت کا، کہاں ٹائم ملتا ہے ذکر اذکار کرنے کا، کہاں وقت ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ موجود ہیں تو ایمان کی قبولیت ہے، ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ موجود نہ ہو تو پھر ایسے کھوکھلے ایمان کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا برتن ہے جس کے اندر کوئی چیز ہی موجود نہ ہو،
یہ کیسا خزانہ ہے جس کے اندر دولت ہی موجود نہ ہو، یہ کیسا ایمان ہے جس کے اندر عمل ہی موجود نہ ہو، تو اپنی ایمان خالی خولی ایمان کو بندہ لیے پھرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی اور اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل، اور نیک عمل ایمان کے بل بوتے پر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اس کا نیک عمل قبول ہے۔ ساری زندگی ماتھے ٹیکتا رہے، ساری زندگی بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، ساری زندگی صدقے خیرات کرتا رہے، ساری زندگی قیام رکوع سجدے کرتا رہے، ساری زندگی نفل نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اللہ نے ایمان اور عمل صالح کے لیے لازم و ملزوم کر دیا، اور اللہ رب فرما دیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک عمل کرتا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر حق پہ ڈٹا رہے۔ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کوئی اور چیز حق ہو سکتی ہے؟ شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی اور حق ہو سکتا ہے؟ اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور حق ہو سکتا ہے؟ دین کے ہوتے ہوئے کو دین کے علاوہ بھی حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، قرآن و سنت پہ خود بھی جمع رہتا ہے اور قرآن و سنت کی ہی دعوت دیتا ہے، قرآن و سنت پہ خود ڈٹا رہتا ہے اور قرآن و سنت کی تبلیغ کرتا ہے، قرآن و سنت پہ خود بھی جمع رہتا ہے اور اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات اور اپنے عادات کے طریقوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالتا ہے اور اسی کی دعوت دیتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ حق پر ڈٹا بھی ہے اور حق کی دعوت بھی دے رہا ہے، یہ حق پر قائم بھی ہے اور حق کی وصیت اور نصیحت بھی کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر یہ راستہ اتنا کٹھن ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج کا راستہ نہیں ہے کہ اسلام کو اپنا لیا، دین کو اپنا لیا، دین کے راستے میں نکل گئے، جہاد فی سبیل اللہ پہ نکل گئے، دعوت اور تبلیغ پہ نکلے، ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پھر اپنے رسم و رواج کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی خوشیوں اور غمیوں کو دین کے تابع کر دیا۔ اب پھول بچھائے جائیں گے، اب پھولوں کی سیج اور اس راستے پر چلایا جائے گا، اب تمہیں ہار پہنائے جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، اب برادری میں بھی مخالفت ہوگی، خاندان میں بھی مخالفت ہوگی، قوم قبیلے جماعتوں میں بھی مخالفت ہوگی۔ تو باپ دادا کے دین کو تو نے چھوڑ دیا، تیرا باپ ایسے کرتا تھا، دادا ایسے کرتا تھا، ہمارے خاندان کا رسم و رواج ایسے تھا، ہماری پرمپرا ایسے تھی، تو نے چھوڑ دیا۔ اب اس حق پہ مشکلات آئیں گی میرے بھائیوں، اس حق پہ تکلیفیں آئیں گی میرے بھائیوں۔ ہو ہی نہیں سکتا دین کا راستہ ہو اور لوگ باتیں نہ کریں، ہو نہیں سکتا جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اور لوگ باتیں نہ کریں، ہو نہیں سکتا قرآن و سنت کا راستہ اور لوگ باتیں نہ کریں، ہو نہیں سکتا سنت اور حدیث پر چلے اور لوگ باتیں نہ کریں۔ پھر تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، پھر ان تکلیفوں پریشانیوں کو حق پہ رہتے ہوئے صبر کے ساتھ جھیلنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کرنا ہے۔ جب صبر کرے گا، صبر کے ساتھ جھیلے گا، صبر کے اوپر قائم رہے گا، حق پہ بھی ڈٹا رہے گا، لوگوں کے تان اور ملامت سن کر حق سے پھرے گا نہیں، دین سے نہیں پھرے گا، اپنی برادری کے رسم و رواج کی طرف مائل نہیں ہوگا، اپنی جماعت، اپنی قوم، اپنے گروہ، اپنے قبیلے کی طرف نہیں لپکے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پہ قائم بھی رہے گا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر پہ بھی ڈٹا رہے گا، پھر صبر کی دعوت اور تلقین بھی کرے گا۔ ان الانسان لفی خسر، تو خسارے والے انسانوں سے، خسارے والی قوم سے، خسارے والی جماعت سے، خسارے والی امت سے پھر یہ نکل چکا ہے۔ آج بھی اگر کسی نے اپنا محاسبہ کرنا ہے نا کہ میں دیکھوں میں خسارے کے اندر ہوں یا فائدے میں ہوں، میں کامیاب لوگوں کے اندر ہوں یا ناکام لوگوں کے اندر ہوں، میں نجات پانے والے لوگوں کے اندر ہوں یا ہلاک اور برباد ہونے والے لوگوں کے اندر ہوں، سورۃ عصر کا مطالعہ کرے، سورۃ عصر کو پڑھے، سورۃ عصر کا ترجمہ پڑھے، پھر اس کو اپنے اوپر لاگو کرے، اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے کے بعد اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو، اپنے شب و روز کو دیکھے کہ اس کا عقیدہ کیسا
کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے پاس عبادات کی دولت ہے اور عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے پاس سورۃ عصر میں جو اللہ نے 4 اوصاف بیان کیے ہیں وہ 4 اوصاف اس کے پاس ہیں تو وہ نجات پانے والے گروہ کے اندر ہے۔ اگر اس کے پاس یہ 4 اوصاف اور خوبیاں نہیں ہیں تو پھر وہ نجات پانے والے گروہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ خسارے، گھاٹے، تباہ اور ہلاک ہونے والے گروہ کے اندر۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اللہ نے ان پہ لعنتیں کی ہیں۔ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان کے ذریعے سے ان پہ لعنتیں کی گئیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برے کاموں سے رکتے نہیں تھے جن سے ان کو رکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، جو وہ عمل کرتے تھے برا تھا۔ اس آیت کی روشنی میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اور امتیں احکام الہی اور اپنے رسول کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلے اور سنت کی نافرمانی کرے تو پھر وہ امت زوال کا شکار ہو جاتی۔ اللہ نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا، پچھلے سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کا قرآن میں تذکرہ کیا، ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، ان کے اوپر نازل ہونے والے عذابوں کا تذکرہ کیا اور ان عذاب کی وجوہات، ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی لکھی کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ اپنے نبیوں کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ جب امتیں اپنے انبیاء کے راستے پر نہیں چلتی، جب امتیں اپنے رسولوں کے راستے پر نہیں چلتی، جب امتیں اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہو جاتی ہیں، امتیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہیں، پھر ایسی امتوں کو اللہ غلبے نہیں دیتا، ایسی امتوں کو اللہ تعالیٰ فتوحات نہیں دیتا، ایسی امتوں کو اللہ تعالیٰ حکومتیں اور سلطنتیں نہیں دیتا، بلکہ ایسی امتوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ ایسی امتوں کو اللہ تعالیٰ پھر ذلیل و رسوا اور خوار کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وباءوا بغضب من اللہ، وہ بنی اسرائیل کی امت اللہ کے غیظ اور غضب سے لوٹے، پھر اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج ہم دیکھیں اجتماعی اور انفرادی طور پر کتنے ہی ہمارے معاملات ایسے ہیں جن میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتیں کرتے ہیں، کتنے ہی ہمارے طور طریقے ایسے ہیں جن میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے ہی ہمارے عقائد اور نظریات ایسے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کتنی ہی ہماری عبادات ایسی ہیں جن میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ کیا معنی ہوا؟ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اللہ تمہیں غلبے دے گا، اللہ تمہیں اونچائیاں دے گا، اللہ تمہیں عروج دے گا، اللہ تمہیں فتوحات دے گا، اللہ تمہیں حکومتیں اور سلطنتیں عطا فرمائے گا۔ کب؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار بن۔ اب ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے بڑے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کے ساتھ بڑا چلنے والے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کمپیریزن تقابل کرنا ہے نا ہم کتنے اللہ کے دین کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو آج جو موسم چل رہا ہے نا، آج کل موسم ووٹوں کا، نوٹوں کا، لوٹوں کا، آج جو موسم چل رہا ہے وہ دیکھ لے ہم کتنے اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور کتنے جناب اپنے بھنگیوں چرسیوں کو اور کتنے چور چماڑوں کو، کتنے مشرکین کو، کتنے قبر پرستوں کو
کتنے شرک کرنے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ہماری اپنی اپنی مجبوریاں، جی ہماری برادری ساتھ ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا اس کے ساتھ، دین کہاں گیا ہے، دین کی طاقتیں کہاں گئی ہیں، دین کے غلبے کہاں چلے گئے ہیں، دینی جماعتیں اور دینی قوتوں کے ساتھ مدد کہاں چلی گئی ہے؟ ہم نے دین کے راستے کو اپنایا تھا، ہم نے سارے کے سارے طور طریقوں، برادری، رسم و رواج کو چھوڑ کر اپنایا تھا، لیکن ہم دین کے اندر رہتے ہوئے بھی ان سارے کے سارے معاملات کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف عقیدہ توحید ہے اور ایک طرف کفر ہے، پھر بھی ہم کفر کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ایک طرف شرک ہے اور ایک طرف ایمان ہے، پھر بھی ہم شرک کی دل دادا کرتے ہیں اور دل آزاری نہیں کرنا چاہتے۔ ایک طرف سنت اور حدیث ہے اور دوسری طرف بدعات اور خرافات ہیں، پھر بھی ہم بدعات اور خرافات سے پیار کرتے ہیں۔ ایک طرف عالم اسلام اور دوسری طرف عالم کفر ہے، عالم اسلام کی محبتوں کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر عالم کفر کی پھر بھی ہمدردیاں موجود ہیں۔ ملک مسلمانوں کا ہے، حکومتیں مسلمانوں کی ہیں، عوام لوگ معاشرہ مسلمانوں کا ہے، لیکن قوانین، لیکن غلبے، لیکن کرسیاں، لیکن طاقتیں اور پاوریں غیر مسلموں کی ہیں۔ کیا معنی ہوا پھر اس کا؟ اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اعمالکم اموالکم، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے حکمرانوں کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آبادی مسلمانوں کی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے معاشرہ مسلمانوں کا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ مسلمان ہوں پھر ان کے اوپر قانون اسلام کا نہ ہو، آئین اسلام کا نہ ہو، آرٹیکل اسلام کا نہ ہو، ان کے اوپر فیصلے اسلام کے نہ ہو، ان کے اوپر فیصلے شریعت کے نہ ہو؟ معنی کیا ہے؟ ہمارے ایمانوں کی کمزوری ہے، معنی یہ ہے ہمارے اعمال کی کمزوری ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں نافرمانیاں کی۔ امت کے زوال کا تیسرا سبب شریعت نے بیان کیا ہے، وقال الرسول، سورۃ فرقان ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا پایا۔ کیا معنی ہوا کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک قرآن کر دیا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب امت قرآن جیسے دین کو چھوڑ دے گی، قرآن جیسے آئین کو چھوڑ دے گی، قرآن جیسی بہترین کتاب کو چھوڑ دے گی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہجر قرآن کی چند مثالیں دے کر کہتے ہیں ہجر قرآن کو چھوڑنے کا معنی کیا ہے کہ لوگ قرآن کو سننا اور اس پر ایمان لانا چھوڑ دیں گے، قرآن پر عمل کرنا اور حلال و حرام کے علم کو سیکھنا چھوڑ دیں گے، قرآن کو فیصل بنانا کہ قرآن ان کے درمیان فیصلہ ہو، فیصلہ کرنے والا فیصل ہو، اس کو فیصل تسلیم کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن میں فہم تدبر حاصل کرنا اور قرآن کی معرفت کو حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، اور ہر قسم کے قلبی امراض میں قرآن سے شفا اور علاج حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، اور قرآن کے علاوہ جادو ٹونے اور پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے اپنے علاج اور شفا کو حاصل کریں۔ جب امت نے قرآن کو چھوڑا ہے، امت نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، امت نے قرآن کے طریقے کو چھوڑا ہے، امت نے قرآن کے راستے کو چھوڑا ہے، تو پھر اللہ کے قرآن نے کیا کہا تھا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے امتوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اس قرآن کی وجہ سے امتوں کو عروج دیتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے امتوں کو غلبے دیتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر امتوں کو زوال دیتا ہے۔ زوال کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ہم نے صرف 3 موقعوں پر قرآن کو یاد رکھا ہے۔ سب سے پہلا موقع کہ جب بیٹی کی رخصتی ہو ہم اس کے سر پر قرآن کو رکھیں، دیکھیں ہماری قرآن سے کتنی محبت ہے۔ دوسرا موقع جب بھی کوئی چوری کا، جب بھی کوئی مسئلہ کیس بنے، جی قسم اٹھائیں قرآن کی، ہم نے قرآن کو فقط قسموں کے لیے رکھ دیا۔ اور تیسرا موقع ہم نے قرآن کو مردوں کو سنانے کے لیے رکھ دیا۔ جب کوئی فوت ہوگا زندہ کو پڑھا نہ پڑھایا جائے گا، زندہ کو نہ سیکھا نہ سکھایا جائے گا، جب وہی زندہ فوت ہو جائے تو اس مردے کے بخشوانے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ دیا کہ اس کے ذریعے سے اب روزی روٹی کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے ذریعے سے اب خواہشات اور ضروریات پوری ہو جائیں گی، اس کے ذریعے سے اب 3-4 دن قرآن خوانی کرنے کے ساتھ پورے سال کا راشن اکٹھا ہو جائے گا۔
اللہ کی قسم قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن نے اپنے مقاصد میں سے کہیں یہ مقصد بیان نہیں کیا کہ بیٹیوں کی رخصتی کے وقت تم یا جناب اپنے بیٹیوں کے سروں پہ قرآن کو رکھو، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن کے مقاصد میں سے، قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے کہیں یہ مقصد اللہ نے نازل نہیں فرمایا کہ جب تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا بن جائے، کوئی چوری کا معاملہ ہو، کوئی کیس بن جائے تو تم جناب قرآن کی قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو استعمال کرو۔ قرآن کے 30 پارے پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، دور نبوت والی 23 سالہ بہترین اور پاکیزہ زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، کہیں بھی یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یا اللہ نے قرآن میں کہیں نازل فرمایا ہو کہ یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تمہارے مردوں کی بخشش ہے، جو فوت ہونے لگے اس کو سورۃ یاسین سنا دو، فوت ہونے کے بعد اس پہ قرآن خوانیاں کر دو، یہ کامیاب ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ زندوں کے لیے کتاب تھی، اور زندہ قائم اور دائم کتاب تھی۔ یہ اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا تھا کہ آئین تمہارا اس کے مطابق ہو، قانون تمہارا اس کے مطابق ہو، پارلیمنٹ تمہاری اس کے مطابق ہو، اسمبلیاں اور قومی اسمبلی تمہاری اس کے مطابق ہو، عدالتیں تمہاری اس کے مطابق ہوں، تمہارے آرٹیکل اس کے مطابق ہوں۔ یہ تو زندوں کی کتاب تھی، ہم نے نعوذ باللہ اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا۔ پھر اسی لیے تو یہ ہوا نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے عروج دیا اور قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے زوال کے اندر لوگوں کو ڈال دیا۔ بھری مثالیں پڑی ہیں، بھری اس کی دلیل ہے، بڑے بڑے دلائل ہیں اس بات کے، لیکن یہ بات موضوع کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں چھیڑتا، ورنہ اس کے تو بڑے دلائل ہیں کہ قرآن کریم کو پس سے پشت ڈال کر کس طرح امتیں زوال کا شکار ہوئیں، قرآن کریم پر عمل کر کے کس طرح امت غلبہ آیا، کس طرح امت کو اللہ نے قدموں کے اندر فتوحات کو، کس طرح اللہ نے حکومتوں اور سلطنتوں کو رکھ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایسے ایمان لاتے جیسے تم ایمان لائے ہو، تم ایمان لانے سے مراد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کی طرح ایمان ہو، صحابہ کا راستہ ہو، صحابہ کی طرح عمل ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ بھی ہدایت پا جاتے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر جائیں تو وہ کھلی ضد کے اندر ہیں اور گمراہی کے اندر ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے صحابہ کرام کے طور طریقے کو، راستے کو، ان کے ایمان کو اللہ نے معیار، کسوٹی، پیرامیٹر بنایا تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے تمہیں ذلیل اور خوار کر دیا۔ دین کے اندر منمانی کرنا، اپنی مرضیاں کرنا، یہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض احکامات پر تو ایمان لے آتے ہو اور بعض احکامات کا انکار کر دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو مان لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسا کرنے والے بندے کے لیے دنیا آخرت کے اندر رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ میرے بھائیو، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں جب تمہیں ان میں مبتلا کر دیا جائے، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 چیزوں کو پالو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی بھی قوم میں جب فحاشی اور بے حیائی آ جائے گی، حتی یعلنوا، یہاں تک کہ اس فحاشی اور بے حیائی کو وہ اعلانیہ کرنا شروع کر دیں گے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم، تو اللہ ایسے لوگوں کے اندر طاعون اور ایسی بیماریوں کو نازل کر دے گا جو بیماریاں ان کے باپ دادا میں موجود نہیں تھی۔ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی آئے گی، اللہ اس میں ایسی بیماریوں کو نازل کر دے گا جو بیماریاں ان کے آباء و اجداد میں نہیں تھیں۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينَ، اور جب قوم ماپ تول میں کمی شروع کر دے گی، اللہ رب العزت ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دے گا۔
یہ ماپ تول میں کمی کریں گے اللہ ان پر قحط نازل کر دے گا، وشدت المعونہ سخت محنت اور ظلم اللہ ان پہ نازل کر دے گا، وجور السلطان ظالم بادشاہوں کو اللہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نہ دے گی، عشر نہیں دے گی، زکوٰۃ نہیں دے گی، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا، بارشوں کے قطرات کو روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں بہائم جانور نہ ہوں تو اللہ آسمان سے ایک بارش کی بوند بھی نازل نہ کرے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو پورا نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، وہ دشمن ان کے مالوں کو بھی لے لیں گے اور ان کے علاقوں پر بھی قابض ہو جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا یہ عہد عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ایمان والا جب لوگ توڑ دیں گے پھر دشمن ان پہ مسلط ہو جائیں گے۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جن کے حکمران اللہ کے آئین کو نافذ نہیں کریں گے، جن کے حکمران اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کریں گے، جن کے حکمران اللہ کی شریعت کو نازل نہیں کریں گے۔ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق جب رب کی ہے تو قانون بھی رب کا ہے، جب دنیا رب کی ہے تو پھر دنیا کے اوپر نازل ہونے والی شریعت بھی رب کی ہے، اس کا نفاذ بھی پھر اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ بادشاہ ہے، تو اس لوگوں کے اوپر قانون بھی اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن کے حکمران اللہ کے کتاب کو نازل نہیں نہ کریں گے، جعل اللہ باسہم بینہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں گی، آپس میں فرقے بن جائیں گے، آپس میں گروہ ہوں گے، جماعت ہوں گے، کہیں جناب قومیت پرستی ہوگی تو کہیں جماعت پرستی ہوگی، کہیں صوبائیت ہوگی تو کہیں لسانیت ہوگی، اپنے اپنے گروہوں کی صورت میں لڑتے چلے جائیں گے۔ آج دیکھ لیں ہمارے ملک میں اور جتنے ملکوں کے اندر اللہ کا قرآن غالب نہیں ہے، اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہے، اللہ کے قانون کا غلبہ نہیں ہے، آج جس معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں اس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشین گوئی کی ہوئی سچ ثابت ہو رہی۔ آئیے میرے بھائیوں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسلام اور دین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امت کا زوال اسلام کو چھوڑنے میں ہے، امت کا زوال ان چیزوں کے اندر ہے جن چیزوں کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اور شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ آئیے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے میں، ہر طور طریقے میں قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔